السلام علیکم۔ دل کا سکون چاہتے ہو؟ پریشان ہو؟ غمگین ہو؟ دکھی ہو؟ مایوس ہو؟ مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کفر ہے، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ایمان ہے، اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، وہ اللہ رب العالمین کبھی ہمیں ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی ہمیں بکھرنے نہیں دے گا۔ ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھتے رہنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہزاروں سال پہلے اس دعا کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس کو بھیجا۔ آپ 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ لہٰذا آپ نے اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ رات یہیں ٹھہرتے ہیں تب تو عذاب کا اندیشہ نہیں، لیکن اگر تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی۔ آسمان پر خوفناک کالا بادل آ گیا اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر پر چھا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنے گھر والوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف نکل گئے۔ رو رو کر بارگاہ الہی میں کفر سے یہ توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ان کی سچی توبہ اور اخلاص کی بدولت اللہ عز و جل نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے کہ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائے کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا، اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ان دعائے کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اس مچھلی کے بارے میں، اس مچھلی کا نام نظم تھا۔ وہ مچھلی بڑے سور والی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔
ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ کیا ہوا؟ سکون چاہتے ہو؟ اپنے دل کی دھڑکن اللہ کو دے دو۔ پریشان ہو؟ اللہ کو بتا دو۔ رونے کے لیے کاندھا نہیں ہے، سجدے میں رو لو۔ دنیا سے دکھی ہو؟ اللہ کو اپنا لو۔ دنیا کے دستور نہیں آتے، اللہ سے باتیں کر لو۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، اپنے لبوں کو رب کعبہ کے ذکر سے اپنا لو۔ دنیا سے بیزار ہو؟ اللہ کے دوستوں میں آ جاؤ۔ یہی ہے تمہارے سب سوالوں کا جواب، ہاں یہی ہے سکون قلب۔ مومن لوگ جب اداس ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ وہ دکھی گانے اسٹیٹس پر لگا کر اپنے جذبات یا کیفیات کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتے، ان کو دکھ نہیں سناتے۔ غلط اسٹیٹس سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، نہ خود کو ایسی چیزوں سے تسلی دیتے ہیں۔ وہ جب اداس ہوتے ہیں تو پتہ ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ وہ سجدوں میں روتے ہیں، ہر دکھ اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں۔ حالانکہ سکون تو صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ آپ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے، کون سے گناہ کیے ہیں۔ ہر وقت شکوے ناشکری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ برادران اسلام اینڈ خواتین اسلام، آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں۔ ہر وقت رونا، ہر وقت مانگتے رہنا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے آپ؟ اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ اسے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ کون سی بات آپ کو دکھی کر رہی ہے؟ کس نے دل دکھایا ہے؟ اللہ سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ پتہ کیا، ہم نے ناشکری کر کے، گلے شکوے کر کے، اس کی نعمتوں کا بھول کر خود ہی اپنی اوپر ظلم کر لیا ہے، خود ہی اللہ پاک کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو دوست بنانا تھا، اللہ کو دکھ بتانے تھے، اللہ سے یاری لگانی تھی، ہم نے اللہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچئے۔ اگر آپ سوچیں گے تو یہ جو زندگی آپ کو مشکل لگ رہی ہے خود ہی آسان ہو جائے گی۔